بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ سن 1327 میں اس کے ہاتھوں نائکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائی کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمید ہے۔ اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکومیڈیا پر تو قبضہ کر لیا اور بروسا چند مہینے قبل ہی فتح ہو چکا تھا۔ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر ناسیہ رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ اور خان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کر دیا اور سن 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور خان نے ناسیہ کے باشندوں کو اجازت دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی مقیم رہے۔ سن 1333 میں ترکی ریاست کراچی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا۔ اور خان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراچی پر حملہ آور ہوا اور یوں بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور سن 1336 میں پوری ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا۔ کراچی اور دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی جنہوں نے بروسا اور ناسیہ کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی تو اور خان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم و تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور رفاہ عام کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بروسا میں ایک نہایت عالی شان مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپتال تعمیر کرایا۔ بڑے بڑے اہل کمال کو طلب کیا اور بروسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم مشرقیہ کی قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ناسیہ میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس سے متصل مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان یورپ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 14ویں صدی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس اور مقدونیہ کے ایک جزو جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں ہوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ رسول خدا کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے دردنیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ تنگ نائے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر بھی قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں پر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ زمپ کی بندرگاہ گیلی پولی، جس میں قلعہ جناقلہ، ابسالہ اور رودستو واقع تھے، ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر قلعہ تنگ نائے دردنیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ قلعہ کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، نیز وہ ترکوں کے دفتن پہنچ جانے سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ اس درمیان میں کنٹاکو زین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دوکات کے عوض زمپ سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا۔
جس کے بعد سلیمان پاشا نے زمپ کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلیپولی کی شہر پناہ جو زلزلے میں منہدم ہو چکی تھی اس کو درست کر کے اس میں ترکی فوج اور گیلیپولی کی شہر پناہ جو زلزلے میں منہدم ہو چکی تھی اس کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ سن 1354 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی اس کے ظلمت قدہ میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ پر ہنوز تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعل ہدایت کی منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمہ سے جاں بر نہ ہو سکا۔ اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دوران حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر یعنی سنگ بنیاد اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اور خان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصیت میں وہ عثمان ہی کا مثل تھا۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خصوصیت تھی۔ اور خان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا ایک پایہ تخت نہ رہا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔